اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے تقرب کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2266 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ ایک وہ حکم ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچا ہے اور جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہوا ہے، اور ایک جو ہے وہ اللہ رب العزت براہ راست جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کو جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ ایسی وحی کو جو ہے حدیث قدسی کہتے ہیں، یا ایسی بات کو جو کہ قرآن میں جو ہے وہ ذکر نہ ہو بلکہ اللہ نے جو ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے کسی پسندیدہ شخص سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ میرے کسی دوست کو، میرے کسی ولی کو جو ہے تکلیف پہنچائے تو میرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اعلان جنگ ہے۔ تو اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچے تو یہ اچھا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا جواب خود دے، یا یہ اچھا ہے کہ اللہ رب العزت پر جو ہے وہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بحث ہوئی، اور منافق جو ہے وہ ان کو بار بار جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ سن رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے تھے۔ تو جب منافق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں سنا رہا تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چپ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ لیکن جب بات ہوئی تو ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ ایک جملے کا جواب جو ہے وہ اس منافق کو دے دیا۔ جب جواب دے دیا تو پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ اٹھے اور وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس دوران بھی ان کی نظر جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام پر تھی۔ تو جب انہوں نے نوٹ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ اٹھ گئے اور جو ہے وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کا رنگ بدل گیا، وہ وہاں سے چلے گئے، تو انہوں نے وہ بحث چھوڑ دی اور ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب منافق جو ہے وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا تو آپ جو ہے وہ خاموش بیٹھے تھے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن جب میں نے ان کو ایک بات کا جو ہے وہ جواب دے دیا تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا اور آپ جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوئے، تو اس میں جو ہے وہ کیا راز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش بیٹھے تھے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آذنتہ بالحرب ہوا کہ نہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق کی طرف سے فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ جواب دے رہا تھا، تو جب آپ نے جو ہے وہ جواب دے دیا تو وہ فرشتہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ چلا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ نے نقصان کیا یا فائدہ کیا؟ اور میرا بندہ جن جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادت مجھے بہت محبوب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی بندہ جب فرض ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے اس کا رابطہ جو ہے وہ اللہ سے بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے جو ہے وہ نزدیک ہو جاتا ہے۔
یعنی فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض روزہ ادا کرتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو فرائض کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی پھر جب بندہ فرض کے ساتھ جو ہے وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی فرض نماز کے ساتھ جو ہے وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، تو ایسا بندہ پھر جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ مدینے میں خطبہ فرما رہے تھے، تو ایران میں جو ہے وہ ایک صحابی ہے سارے، وہ جو ہے وہاں پر ایک جہاد میں شریک تھے، اور وہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے جو ہے وہ خطبے کے دوران فرمایا یا ساری الجبل، یعنی وہ سارے کو جو ہے وہ فرما دیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے آپ کے اوپر جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے۔ تو وہ سارے نے جو ہے وہ، چونکہ وہ مومن تھا، اس کا رابطہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، تو اس نے جو ہے اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی وہ ایران میں سنی۔ تو اب یہ کون سا کان ہے؟ تو یہ پھر، اور وہ کون سی آنکھیں ہے جو مدینہ سے جو ہے وہ ایران میں ایک صحابی کو دیکھ رہی ہے؟ تو پھر یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں جو ہے پھر اس کا جو ہے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کھڑے ہیں، لیکن ایران میں ایک صحابی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ پھر اللہ کا فیض و نور ہے جس سے وہ جو ہے پھر مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور جس سے مومن جو ہے وہ سنتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس کا جو ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب جو ہے وہ سیف اللہ تھا۔ شام میں جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پر 60,000 کا لشکر ہے، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ صرف 60 آدمیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پھر وہ کس کا ہاتھ تھا کہ 60,000 کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے پھر وہ پاؤ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ مومن کی جو ہے وہ شان بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ سارے مومن کی شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ یعنی یہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم سب جو ہے وہ پھر تیرے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مومن جب پھر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو پھر میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے وہ پھر پناہ مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جو ہے وہ پناہ دے دیتا ہوں۔ اور میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی تردد کوئی تردد نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت ہوتا ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کو عزیز ہوتا ہے۔
تو مومن جو ہے وہ موت کو ناگوار جانتا ہے اور میں اس کی ایذا کو ناگوار جانتا ہوں، حالانکہ وہ موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ یعنی ایک طرف تو قضا اور قدر ہے کہ موت جو ہے جس ٹائم پر مقرر ہے وہ وقت آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے پھر تردد ہوتا ہے کہ ایک طرف مومن کو جو ہے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ ناگوار سمجھتا ہوں، اور دوسرا اس کا ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو مطلب مومن بہت عزیز ہوتا ہے، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت۔ تو حدیث چونکہ ذکر اور اللہ رب العزت کے قرب کا بیان ہے، تو اس میں یہی ذکر ہوا کہ بندہ جو ہے وہ جب فرض و نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اور جب کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس سے پناہ دے دیتا ہوں۔ تو سب جو ہے وہ مومن کی شان جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ بابا بھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔